السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں اتنی دنوں میں کیوں کہانی کو اپلوڈ کر رہی ہوں. تو تھوڑا سا میری طبیعت کی بھی خرابی ہے اور گرمی بھی بہت ہے، اور دوسرا ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، یہ اس میں چکر میں چلے جاتا ہے. تو آج میں اسی لیے آپ کے لیے بہت اچھی سی کہانی لے کر آئی ہوں. یقیناً آپ سب کو بہت پسند آئے گی. تو چلیے ہم کسی بھی بیچ میں رکاوٹ کے ہم اپنی کہانی کو شروع کرتے ہیں. وہ سردیوں کے دن تھے اور اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے. سورج اپنی بھرپور آب و تاب سے چمک رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سردی کی شدت کو برقرار رکھے ہوئے تھی. وہ اس وقت پہاڑی پر موجود ایک پتھر پر بیٹھا تھا. اس کے لیے سیاہ اور خوبصورت بال ہوا کی وجہ سے لہرا رہے تھے. اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور وہ اس وقت برسوں کا بیمار لگ رہا تھا. ایک وقت تھا کہ جب وہ اپنے گاؤں کا سب سے خوبصورت اور طاقتور نوجوان تھا. وہ اپنی خوشیوں بھری زندگی میں مست تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک قیامت خیز طوفان برپا ہو گیا. وہ ایک سرد اور ابر آلود رات تھی. وہ رات کو کافی دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ شغل بازی میں مصروف تھا. اسے وقت گزرنے کا احساس اس وقت ہوا جب اس کے ایک دوست سرفراز نے اس سے کہا، جبران اب تم گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. یار واقعی مجھے تو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوا، وہ چونکتے ہوئے بولا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا. اچھا دوستوں، خدا حافظ، صبح ملتے ہیں. اس نے اپنے دوستوں سے ہاتھ ملایا اور وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. ابھی وہ مشکل میں چند گز ہی دور چلا ہوگا کہ تیز بارش شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی تیز ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی تھیں. لیکن وہ مسلسل چلتا رہا. 25 منٹ کے بعد سفر کے بعد وہ گھر کے دروازے پر پہنچ گیا. کھلا دروازہ دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی. وہ جلدی سے اندر داخل ہو گیا. ہر طرف محیط خاموشی مسلط تھی. وہ چلتا ہوا اپنے والد اور والدہ کے کمرے کے دروازے پر رک گیا. اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، لیکن اندر سے بالکل خاموشی رہی. اس نے دوبارہ دستک دی مگر اس بار بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا. یہ دیکھ کر اسے تھوڑی سی پریشانی ہوئی. اس نے دروازہ تھوڑا سا دھکیلا مگر دروازہ نہ کھولا. اس کا مطلب تھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا. وہ اپنے بھائی محسن کے کمرے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر نیچے فرش پر پڑی. دروازے کے نیچے سے سرخ کوئی چیز بہہ رہی تھی. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا. یہ دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا. جو اندر کمرے سے نکل کر باہر فرش پر بہہ رہا تھا وہ خون اضطراری کیفیت میں اس کے منہ سے نکلا. یکدم اس کی نظر اوپر اٹھی. اس نے دیکھا روشن دان کے پاس دیوار پر خون کی ایک چوڑی لکیر چھپی ہوئی تھی. اسے محسوس ہوا کہ خیریت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہو چکی ہے. وہ اپنے بھائی محسن کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا. اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا. اندر اس کی نظر محسن پر پڑی. وہ الٹے منہ فرش پر پڑا تھا. محسن میرے بھائی کہتا وہ اس کی طرف لپکا. اسے سیدھا کیا. محسن کے سینے میں ایک بڑا خنجر پیوست تھا. محسن خدا کے لیے اٹھو، یہ سب کیا ہے، کیسے ہو گیا؟ وہ چیختے ہوئے بولا. اس لیے محسن کی آنکھوں میں حرکت ہوئی. بھائی گنجا، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بول سکا. اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی تھی. محسن جبران نے اسے جھنجھوڑا مگر وہ نہ اٹھا. ابو کہتے ہوئے بلند آواز میں بولا. اس کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا. اب وہاں سارے فرش پر خون جمع ہوا تھا جو اندر کمرے سے نکل کر دروازے کے نیچے سے گزر کر اب باہر کے فرش پر پھیل رہا تھا. اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا. اس نے زور زور سے بند دروازے کو دھکے لگانے شروع کر دیے، لیکن لکڑی کا مضبوط دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا. اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر میں اچانک اسے لوہے کی سیڑھی کا خیال آیا جو ان کے گھر میں ایک جگہ پڑی رہتی تھی. وہ سیڑھی کی طرف لپکا اور پھر وہ دوسرے ہی لمحے سیڑھی اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھ چکا تھا جہاں سے وہ بآسانی چڑھ کر روشن دان سے اندر داخل ہو سکتا تھا. وہ سیڑھی پر چڑھ کر روشن دان سے اندر جھانکنے لگا. اندر کا منظر دیکھ کر اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کسی نے اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہو. اندر 100 واٹ کا بلب روشن تھا. اس کا باپ ایک طرف ساکت پڑا تھا جس کی کٹی ہوئی گردن اس سے تھوڑے فاصلے پر پڑی تھی. اس کی ماں کے سینے میں خنجر اندر تک پیوست تھا. پھر وہ اپنے ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گیا. وہ سیڑھی سے نیچے گر پڑا اور وہیں ساکت ہو گیا. اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا. 15 دن کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اسپتال کے بیڈ پر موجود پایا.
ماضی کا وہ ہولناک منظر جب اسے ایک بار پھر یاد آیا تو وہ چیخ مار کر دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ ہر روز کی طرح آج بھی 2 بار پتھر پر اداس بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی ایک قیامت خیز سامنے سے گزر چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے والدین اور بھائی کے قاتل کون ہیں۔ پولیس بھی ابھی تک کچھ نہ کر سکی تھی۔ اب وہ اداس چٹان پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اس کے ذہن کی پردہ اسکرین پر ایک نام گنجا آیا، جو اس کے بھائی محسن نے دم توڑتے ہوئے ادا کیا تھا۔ یقیناً انہیں مارنے والا انسان گنجا ہوگا۔ اس نے سوچوں کی دور دور تک دوڑائیں، مگر اس کے ذہن میں کوئی گنجا شخص نہ آیا، اور نہ تو کوئی اس کا ایسا دشمن تھا جو انہیں بے دردی سے مار ڈالے۔ جبران! پیچھے سے اس کو کسی نے پکارا۔ اس نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر آواز دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے دور دور تک نظر دوڑائی، مگر کوئی ہوتا تو اسے نظر آتا۔ وہ اسے وہم بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس نے کسی کی آواز سنی تھی۔ جبران! اچانک خاموش ہوا میں ایک دم پھر سے آواز گونجی، اور شدت حیران و عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گھوم کر اپنے چاروں طرف دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ کون ہو تم؟ اس نے خوفزدہ آواز میں کہا تھا۔ میں وشرام ہوں، اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں۔ جنہوں نے تمہارے والدین اور بھائی کو مارا ہے، ان تک تم میری مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ مگر تم نظر کیوں نہیں آ رہے، اور تم کون ہو؟ جبران نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر وہ پھر بھی لڑکھڑا گیا۔ فضا میں پھر خاموشی طاری رہی۔ پھر وہی آواز گونجی، تمہارے سوالوں کا جواب فی الوقت میں تمہیں نہیں مل سکتا، مگر تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا ہوگا، اور تم نے جو پھر اپنے والدین بھائی کے قاتلوں سے ایک بھیانک انتقام لینا ہے کہ ان کی روح بھی تھر تھرا کر کانپ اٹھے۔ بولو جبران، کیا تم اپنے والدین اور بھائی کے قاتلوں سے انتقام نہیں لوگے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح انہوں نے کتنی بے دردی سے جانوروں کی طرح قتل کیا ہے؟ آواز میں اب ایک جوش تھا، ایک ایسا جوش جس نے جبران کے خون میں انتقام کی خوفناک آگ بھر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں، باپ اور بھائی محسن کی مردہ لاشوں کا سراپا گھوم گیا تھا۔ ہاں، میں ان سے زبردست انتقام لوں گا۔ مگر وہ کون ہیں، اور تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ میں کون ہوں، یہ ایک راز ہے، اور ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ میں دکھی اور غمزدہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں، اور جہاں تک تعلق ہے انہیں جاننے کا، تو یہ بات بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ البتہ تم مجھے مسیحا کہہ کر پکار سکتے ہو۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، میں تمہیں بہت جلد ملوں گا۔ امید ہے کہ تم میرا بڑی شدت سے انتظار کرو گے۔ اس کے بعد چند لمحے خاموش رہے، اور پھر جب یہ خاموشی طویل ہونے لگی تو جبران نے کہا، مسیحا، کیا تم چلے گئے ہو یا موجود ہو؟ مگر اس کی بات کے جواب میں کوئی آواز نہ ابھری، تو جبران سمجھ گیا کہ وہ چلا گیا ہے۔ وہ تو چلا گیا، لیکن جبران کے لیے سوچوں کے انبار چھوڑ گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسے میری مدد کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہی وہ سوال تھے جو اس کے ذہن میں بار بار سر ابھار رہے تھے۔ پہاڑی سے گھر تک فاصلہ اس نے کیسے طے کیا، اسے معلوم نہ تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جہاں کچھ عرصے پہلے کہے گونجا کرتے تھے، ہر وقت ایک شور سا برپا رہتا تھا، مگر اب ہر سو ویرانی ہی ویرانی تھی جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیابان اور سنسان گھر کے در و دیوار اسے چیخ چیخ کر انتقام اور صرف انتقام کی رٹ لگا رہے تھے۔ نہ جانے وہ رات کو کون سا پہر تھا کہ جب اس کی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ نیند کی مہربان آغوش میں ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ ایک سردی کی ٹھٹھتی ہوئی رات تھی۔ آسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ ویران سڑکوں پر ہوا گھومتی پھر رہی تھی۔ جب بجلی چمکتی تو لمحہ بھر کے لیے ہر منظر منور ہو جاتا اور پھر اندھیرا مزید گاڑھا ہو جاتا۔ ایک کھٹارا سی گاڑی رکتی ہوئی چرچ کے سامنے آ کر رکی۔ بہت تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ چرمی بیگ دھپ سے زمین پر آ گرا۔ پھر ایک سیاہ پوش لمبا تڑنگا آدمی گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی بجلی اس سے زور سے چمکی کہ آنکھیں چندیا کر رہ گئیں۔ کڑکتی ہوئی بجلی نہایت غضبناک انداز میں نیچے کی جانب لپکی۔ ایک لمحے کو یوں لگا جیسے وہ اس وین پر آ گرے گی۔ اس سیاہ پوش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے بجلی اپنا رخ بدلتے ہوئے بادلوں میں غائب ہو گئی۔
پورا علاقہ ایک دفعہ پھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس سیاہ پوش نے چھپ کر گاڑی سے کدال اور بیلچہ نکالا اور زمین پر پڑے بیگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ بیگ اٹھا کر اس نے کندھے سے لگایا، دوسرے ہاتھ میں کدال اور بیلچہ اٹھایا اور پھر ہر طرف گہری نظریں دوڑاتے ہوئے چرچ کے گیٹ کی جانب بڑھ گیا اور آسمان پر بجلی شدت سے کڑکنے لگی۔ بجلی کی گرج چمک علاقے کی تاریخ غلاف کو چاک کر دے رہی تھی، مگر وہ سیاہ پوش ہر چیز سے، ہر بات اور ہر احساس سے بے نیاز مست ہاتھی کی طرح چرچ کے گیٹ کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ آسمان کی شدت اضطراب میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بجلی بار بار اس سیاہ پوش کی جانب لپکتی اور ہر بار رخ بدلتی ہوئی واپس بلندی پر لوٹ جاتی۔ وہ سیاہ پوش چرچ کی عمارت کے داخلی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ بجلی ایک بار پھر کڑکتی ہوئی زمین کی جانب لپکی، مگر وہ سیاہ پوش دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکا تھا۔ بجلی واپس آسمان کی وسعتوں میں چلی گئی۔ بجلی کی تیز چمک سے بار بار رات کا سیاہ ماتمی لباس چاک ہو رہا تھا۔ پھر چرچ کی عمارت سے ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی اور فضا کی یک بستگیوں میں منجمد ہو کر رہ گئی، اور پھر سیاہ بادلوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سیاہ پوش اپنی طاقتوں کی مدد سے لوگوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ اس کا یہ تجربہ اب بھی ادھورا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کے جسم سے گوشت اتارنے کے باوجود انہیں زندہ رکھنے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، مگر ان کی زندگیاں نہ سنبھال سکا، اور وہ چند ایک گھنٹے کے بعد بے جان ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے زندہ ڈھانچے باقی ہیں، مگر ان کی زندگیاں مختصر ہیں۔ روح و اجسام پر اختیار حاصل کرنے کے لیے بے شمار مردوں کی، انسانوں کی کھوپڑیوں کے چراغ جلا کر شیطانی جاب کرتا تھا۔ اب مسئلہ ان انسانی کھوپڑیوں کا تھا جو اس کے لیے قبرستان منتخب کیے گئے۔ اب کھوپڑیاں حاصل کرنے کے لیے اس خبیث نے کسی اور کو ملوث کرنا مناسب نہ سمجھا، اور اس اکیلے کے بس کی یہ بات نہیں تھی، سو اس نے اپنی کالی طاقتوں سے مدد حاصل کی۔ ایک پادری کی کھوپڑی کاٹ کر سر کو چراغ کی صورت میں استعمال کر کے ایک شیطانی عمل کیا تو شیطانی طاقتوں نے آنن فانن تمام قبریں ادھیڑ کر ڈھانچے باہر نکال لیے۔ کل رات میرے آدمی اس شیطانی مسکن کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ساحلی علاقے میں واقع ایک وسیع عریض کوٹھی کو اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ ارواح پر اختیار حاصل کرنا اور ان سے اپنے احکامات پر عمل کرانا بہت ہی مشکل اور خطرناک کام ہوتا ہے، لیکن اگر روحوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا جائے اور کسی ایک نقطے پر قائل کر لیا جائے تو پھر کوئی مشکل کام نہیں۔ سو اس نے ایک نقطہ اٹھایا اور 4 ارواح کو ان کے ذہنوں پر اپنی شیطانی طاقتوں سے اپنا تسلط جما کر انہیں ڈھانچے کی صورت میں سڑکوں پر پھیلا دی، پھر پولیس کے نوجوانوں سے سامنا کرایا، بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ پولیس کا کوئی نوجوان کسی ڈھانچے پر گولی چلا دے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی انسان پر کوئی گولی چلائی جاتی ہے تو وہ پہلے مادی وجود کو چیرتی ہے، پھر روح کے پار ہوتی ہے، جبکہ یہاں معاملہ الٹ ہو جاتا، کوئی مادہ وجود والے چلاتے اور سیدھی روح کے پار ہوتی، لیکن چونکہ ایک عمل کے باعث وہ ہڈیوں کے حصار میں تھی، سو موت کی کیفیت سے گزرنے کے بعد ڈھانچے سے الگ ہوتی، اور یہ جملہ براہ راست ایک روح پر ہوتا۔ مادے کی طرف سے اس طرح اس شیطان کے کام میں آسانی پیدا ہو جاتی، اور وہ لمحوں میں اجتماعی طور پر بے شمار ارواح پر اختیار حاصل کر لیتا۔ میرے آدمی جو اس کوٹھی کو گھیرے ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ آج رات شیطان کو گولی مار کر قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں، مگر میں نے ان کو منع کر دیا، کیونکہ یقینی بات تھی کہ اس کوٹھی میں بھی زندہ ڈھانچے موجود ہوتے۔ ایک بار پھر حملہ ہوتا، نتیجہ بے شکار روحیں شیطان کی ہم خیال ہو کر اپنا آپ اس کی دسترس میں دے دیتی، اور وہ چند لمحوں میں انہیں اجسام والوں کے خلاف بھڑکا کر ان پر چھوڑ دیتا۔ ایسے میں وہاں ریڈ کرنے والی ایک پوری فوج ہی کیوں نہ ہوتی، اس فوج کی زندگی کی بھی کوئی ضمانت نہ ہوتی۔ اسی نتیجے کے پیش نظر میں نے فوراً آئی جی صاحب سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ شہر میں گشت بند کروا دیں۔ میں ذاتی طور پر آئی جی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات مان لی، ورنہ ہم بھی اس شیطان پر قابو پانے میں کامیاب نہ ہو سکتے تھے، بلکہ اس کوشش میں ہم بہت سے جوانوں کی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ میرا پروگرام تھا کہ کسی ایکشن کے بغیر کٹاخ سے ہی قصہ
تمام ہو، اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ تھا۔ سو میں نے آج صبح اس پر عمل کر ڈالا۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو ساتھ لیا اور منہ اندھیرے اس کوٹھی تک پہنچ گیا جس کی نگرانی پر 4 آدمی مامور تھے۔ پھر جب وہ شیطان کوٹھی سے باہر نکلا اور ہم کوٹھی میں داخل ہوئے تو توقع کے عین مطابق چند انسانی ڈھانچے اندر موجود تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو سخت ہدایت کی تھی کہ آخری حد تک صرف دفع کیا جائے۔ نتیجتاً اچھی خاصی کشتی ہوئی اور آخرکار ہم ان پر قابو پانے میں کامیاب رہے، اور جو کچھ میں قبضے میں کرنا چاہتا تھا وہ بھی میں نے قبضے میں لے لیا۔ اتنا کہنے کے بعد دانش نے اس سیاہ چرمی بیگ پر جھک گیا۔ ہال میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پھر جب دانش سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں 3 یا 2 پیکٹ تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ پیکٹ اس نے حاجی صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ سر، یہ اس کوٹھی کے ویڈیو اور فوٹوگراف ہیں۔ پھر اس نے دوسرا پیکٹ کھولا اور تصویروں کی موٹی گھڑی نکال لی۔ تمام تصویر میں اس نے ٹیبل پر پھیلا دی۔ یہ رہیں۔ میں نے سب سے کہا تھا کہ یہ سب کالے جادو کا مرہون منت ہے۔ اب تک کے واقعات دیکھ کر یقیناً آپ سب کو بھی یقین آ گیا ہوگا۔ ان تمام واقعات میں کسی تنظیم یا گروہ کا ہاتھ نہیں، بلکہ ایک فرد واحد فقط ایک دماغ کار فرما ہے۔ جب میں نے ان واقعات کو کالے جادو سے منسوب کیا تھا، شیطان کے اس چیلے کو میں اس وقت پہچان چکا تھا، مگر جب میرے پاس اس کے خلاف کوئی ایسا پروف نہیں تھا کہ میں اس پر ہاتھ ڈالتا یا براہ راست اس کو ان کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھہراتا، سو میں نے خاموش رہا۔ کالے جادو کے متعلق میں خاصی معلومات رکھتا ہوں اور معاملے کی سنگینی کا بھی مجھے پورا ادراک ہے۔ ہم لوگ خطرناک سے خطرناک تنظیموں سے ٹکرا سکتے ہیں، دشمن فوجوں کے بقیے ادھار کر رکھ سکتے ہیں، مگر ہمارے ایکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ شیطانی طاقتوں کے آگے نہیں چل سکتا۔ یہ جنگ اور نوعیت کی ہوتی ہے، اور یہ جنگ جیتنے کے لیے ہتھیار اور ہی ہوتے ہیں۔ پہلے قبرستان سے مردوں کا غائب ہونا، پھر گھروں میں سوتے ہوئے انسانوں کا ہلاک ہو جانا، یہ اس ابلیس ثانی کے تجربات کا نتیجہ تھا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کالے جادو کی کون سی شاخ ہے اور ان کارروائیوں کے پس پردہ اس کی کون سے مقاصد ہیں۔ سو میں نے تمام مصروفیات ترک کر کے اسٹڈی شروع کر لی۔ اس مصیبت کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے؟ ہسٹری آف بلیک میجکس میں سے جو کچھ میرے سامنے آیا اس نے میری تشویش میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس شیطان کا مقصد مجھ پر واضح ہو گیا، وہ جسموں اور روحوں پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھا۔ دانش چپ ہو گیا۔ تمام آفیسر اس کی طرف متوجہ تھے۔ کچھ وقت کی پراسرار خاموشی کے بعد دانش دوبارہ گویا ہوا۔ اپنے اس مقصد میں مکمل کارروائی کے بعد وہ اس پر قادر ہو جاتا کہ کسی انسانی وجود سے روح سلب کر لیتا، صدیوں پرانی کوئی روح کسی بھی جسم میں داخل کر دیتا، کسی بھی انسان کے وجود سے گوشت پوشت کسی کی طرح الگ کرنے کے باوجود اس انسان کو زندہ رکھتا، یا کسی ڈھانچے کے اندر کسی روح کو محبوس کر کے اس ڈھانچے کو زندوں کی صف میں لا کھڑا کرتا۔ اس کے باوجود وہ اپنے وجود پر بھی اس قدر قدرت حاصل کر لیتا کہ جب وہ چاہتا اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کر لیتا۔ اتنا کچھ کرنے، اتنے متن کے باوجود ابھی صرف دو ہی اسٹیج کر پایا ہے، ایک روح کا سلب کرنا، دوسرا گوشت کا لباس سے اتار لینا۔ اور گزشتہ رات ہمارے جوانوں کو شہر کی سڑکوں پر جو زندہ انسانی ڈھانچے دکھائی دیے ہیں وہ کوئی بھوت پریت نہیں بلکہ ایک زندہ انسانی تھے، لیکن گوشت سے آری۔ واٹ نانسنس! کیا ہم یہاں کوئی الف لیلوی داستان سننے کے لیے بیٹھے ہیں؟ ایک آفیسر نے ناگوار لہجے میں کہا تو دانش اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کپور صاحب، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو آنکھوں اور کانوں کے باوجود ناواقف ہوتے ہی بنی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ 1 ماہ سے شہر میں جو تہلکہ مچا ہوا ہے، کیا اس کا کوئی اور جواز، کوئی اور ترجیح ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے، تبھی تو یہ کہانی سننے کو مل رہی ہے۔ کپور صاحب، اگر آپ کچھ دیر خاموش رہیں تو میں کسی کیس واضح کرنے کے بعد پروف بھی دوں گا، اور اس کہانی کا ڈراپ سین بھی ہے آپ کے سامنے کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سین دیکھ کر آپ باوجود کوشش کے اپنے حلق سے کوئی آواز نہیں نکال پائیں گے۔ اس سے پہلے کپور صاحب دوبارہ بولتے آئی جی صاحب بول پڑے، پلیز کپور صاحب آپ خاموش رہیں، پہلے دانش کو اپنی بات مکمل کرنے دیں۔ پھر وہ دانش سے مخاطب ہوئے۔ یس مسٹر دانش، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں انسانی ڈھانچوں کا ذکر کر رہا تھا۔ میں چونکہ چند دن تک اسٹڈی روم میں محدود ہو کر رہ گیا تھا اور اس دوران مجھ پر بہت سے انکشافات ہوئے ہیں۔ مجھے توقع نہیں تھی کوئی ایک کارروائی ضرور ہوگی، اس لیے میں نے شہر میں اپنے ایک آدمی پھیلا دیا اور مجھے تازہ ترین صورتحال کا علم ہوتا رہا۔
وہ ڈھانچے زندہ انسان تھے جنہیں ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس وقت اپنے حواسوں میں نہ تھے، بلکہ وہ شیطان کسی جگہ بیٹھ کر انہیں دیکھ رہا ہوگا۔ پچھلے 1 ماہ سے پورے شہر میں تہلکہ مچا ہوا تھا۔ سینکڑوں انسانوں پر پراسرار حالت میں ہلاک ہو چکے تھے۔ کچھ ڈھانچوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ یہ کارروائیاں کون کر رہا تھا، اب تک کسی کو نہیں پتا۔ جبران کو وہ غیبی آواز سب کچھ بتا چکی تھی اور اب جبران اس کے لیے تیار ہو چکا تھا کہ وہ بنگال چلا جائے۔ وہاں پر اس نے 11 دن تک ایک خطرناک عمل کرنا تھا۔ اس جاپ یا عمل میں اس کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی۔ وہی شیطان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ غیبی آواز پر لی ہر پل اس کے ساتھ تھی۔ بہرحال جبران آج بنگال آ گیا تھا۔ انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی۔ وہی شیطان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنا چاہتا تھا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں آواز پر ہر پل اس کے ساتھ تھی۔ بہرحال جبران بنگال آتے ہی پولیس افسر نے چرچ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پولیس، پریس اور اعلیٰ افسران کی گاڑیاں چرچ کی عمارت کے سامنے ایک طویل قطار میں موجود تھیں۔ چرچ کی ایک عمارت کے عقب سے ایک وسیع و عریض قبرستان تھا جو کئی سو قبروں پر مشتمل تھا۔ چرچ اور قبرستان کے ارد گرد بلند 4 دیواری تھی جس کے باعث باہر اور اندر سے باہر کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہجوم چرچ کے دونوں جانب تھا، ایک طرف عام شہری اور دوسری طرف پولیس فورس اور دوسرے لوگ۔ باہر والے تو بہتر تھے، البتہ قبرستان کے اندر والے کافی متغیر تھے۔ سنسنی، دہشت، خوف اور حیرت، غم و غصہ، اگر جذبات اور احساسات کی عکاس کرنے والا کوئی مصور وہاں موجود ہوتا تو اسے ہر احساس اور ہر کیفیت کی تصویر نظر آ جاتی۔ قطار میں کھڑی گاڑیوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا آنے والا تنہا تھا۔ اس کے جسم پر عمدہ تراش کا سفید انگریزی سوٹ تھا، چوڑا سینہ، پھیلے ہوئے کندھے، سر قدرتی طور پر بالوں سے بے نیاز ہو چکا تھا، البتہ مونچھوں میں کہیں کہیں چاندی چمک رہی تھی، مگر اس کی عمر کا اندازہ کرنا خاصا دشوار تھا۔ وہ ایک پروقار شخصیت کا مالک تھا اور پولیس کے لیے بڑی اہمیت کا حاصل تھا۔ لارنس میلکم نامی یہ شخص کرسچن تھا اور پولیس فورس میں ایس پی کے عہدے پر فائز تھا۔ جب وہ چرچ کے اندر داخل ہوا تو کتنے ہی افراد اس کے جانب لپکے، جن میں زیادہ تر پریس والوں کی تھی اور جو لارنس میلکم کو بخوبی جانتے تھے۔ لارنس میلکم کے چہرے پر چٹانی سنجیدگی تھی۔ وہ پولیس اور پریس والوں کے گھیراؤ میں چلتے ہوئے چرچ کے اندرونی عمارت میں داخل ہو گیا۔ لارنس خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ چلتے ہوئے اس بڑی سلیب کے سامنے جا کر رک گیا جس پر یسوع مسیح کو دکھایا گیا تھا۔ اس نے نہایت ہی عقیدت سے سینے پر کراس کھینچا، چند لمحے خاموش کھڑا رہا اور پھر بائیں جانب مڑ گیا اور کنفیسنگ باکس یعنی کہ کٹہرے میں قریب آ گیا جہاں سیاہی کپڑے سپاہی کھڑے تھے اور اس کے کٹہرے کے اندر چرچ کے پادری کی لاش پڑی تھی۔ کنفیسنگ باکس جس کے اندر اور اطراف میں فرش پر خون پھیلا ہوا تھا جو اب جم چکا تھا۔ پادری کی دونوں ٹانگیں باکس سے باہر فرش پر پڑی تھی۔ لاش کی حالت دہشت طاری کر دینے والی تھی۔ ایک ہاتھ کونی قریب سے غائب تھا، سر کاٹ کر گردن سے الگ کر دیا گیا تھا اور سر کی حالت بھی انتہائی عجیب کر دی گئی تھی جو اس وقت باکس کے کونے میں پڑا تھا۔ باقی چہرے کے نقش و نگار اس حد تک مسخ کر دیے گئے تھے کہ یہ تمیز کرنا مشکل تھا کہ آیا وہ انسانی سر کا حصہ ہے یا کچھ اور۔ اس پیالہ نما کھوپڑی میں کوئی سیاہ سا مادہ بھی موجود تھا جو خون کسی بھی صورت نہ تھا۔ لارنس نے کھوپڑی سونگھی، جلے ہوئے گوشت اور خون کے تیز بو کے علاوہ ایک عجیب سی بو تھی جو اس نے محسوس کر لی تھی۔ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ سر کو چراغ کی صورت میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی بار لارنس کے چہرے پر سائے سے لہراتے ہوئے نظر آئے، لیکن وہ کوئی تبصرہ کیے بغیر چل پڑا۔ لارنس صاحب، کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ اس عجیب و غریب بھیانک صورتحال کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ ایک اخباری رپورٹر تھا۔ لارنس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر غم و غصے کے تاثرات تھے۔
رپورٹر گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لارنس چند لمحے اسے گھورنے کے بعد دوبارہ آگے بڑھا۔ اس کا رخ چرچ کے عقبی قبرستان کی طرف تھا۔ جب وہ قبرستان میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت چرچ کے سامنے اسپتال کی گاڑی آ کر رکی تھی۔ قبرستان ایسے ہولناک مناظر پیش کر رہا تھا کہ ایک بار تو لارنس جیسا مضبوط اعصاب کا انسان بھی بے اختیار جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ تمام کی تمام قبریں کھلی ہوئی تھیں۔ قبرستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تمام قبریں گڑھوں کی صورت اختیار کی ہوئی تھیں۔ پختہ قبروں کے پتھر مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ تمام قبروں میں سے صرف ایسے چند قبریں تھیں جن میں مردوں کی کچھ باقیات باقی تھیں، ورنہ تو تمام کی تمام قبروں سے مردوں کے ڈھانچے غائب تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے شہر خاموشہ کے باسی خاموشی سے کسی دوسرے شہر ہجرت کر گئے ہوں۔ کیمروں کے فلیش بار بار چمک رہے تھے۔ قبرستان اور قبروں کے مختلف زاویوں سے تصویریں بنائی جا رہی تھیں۔ کمشنر صاحب کے قریب لارنس پہنچا تو کمشنر صاحب لارنس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لارنس، دیکھ رہے ہو شیطان کی اولادوں نے یہ سب کیا ہے۔ یس سر، انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ انسان نہیں بلکہ شیطان کی اولاد میں سے ہوں گے۔ لارنس، کیا تم حالات کی نزاکت کا احساس کر سکتے ہو؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کمشنر بولا، یس سر، مجھے صورتحال کی سنگینی کا بخوبی اندازہ ہے۔ اس واقعے کے بعد فضا میں بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی ان گنت مسائل۔ کمشنر صاحب چند لمحے خاموش رہے اور پھر گمبھیر لہجے میں بولے، لارنس، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بات بہت اوپر تک جائے گی اور صورتحال ایسی سنگینی صورت اختیار کر سکتی ہے کہ حکومت کے ایوان لرز اٹھیں گے اور ہمارے لیے جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ اقلیتوں میں دنگا فساد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہمیشہ تم پر فخر رہا ہے۔ تم خود کو فری ہینڈ سمجھو اور آج اور ابھی سے انکوائری شروع کر دو۔ بس جلد از جلد مجرم قانون کی گرفت میں ہونے چاہیے۔ ایک کے بعد دیگرے مزید 4 قبرستانوں کو اجاڑ دیا گیا تھا۔ صورتحال طریقہ کار ایک ہی تھا۔ تمام کی تمام قبریں شق، مردے ڈھانچے غائب، کم از کم ایک انسانی لاش لازم اور سر کا چراغ معلوم ہونا۔ اس سب کے باوجود تمام سر توڑ کوششیں بیکار ہو کر رہ گئی تھیں اور کہیں سے کوئی ہلکا سا بھی ایسا سراغ بھی نہیں ملا تھا جس سے اندازہ قائم کرنے میں کچھ مدد ملے۔ یہ سب کون لوگ کر رہے ہیں اور ان سب کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے؟